اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 مئی کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج قوس والوں کو دفتری معاملات کے حوالے سے اپنے دشمنوں اپنے مخالفوں کی طرف سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ اپنے کاموں کے حوالے سے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ یہ ساری صورتحال ان کے خلاف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ دفتری معاملات اور دفتری کاموں کا کچھ دباؤ آپ کے اوپر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی صحت بھی متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گو کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور ان معاملات کو ذہن پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ان وجوہات کی بنا پر ذہنی پریشانی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ برج قوس والے افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج قوس والے افراد جو قانونی معاملات قانونی مسائل کی وجہ سے پریشان تھے، اس اشرے کی درمیانی اور آخری ایام کا وقت ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ جدھر آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ معاملات جو ہیں وہ آپ کے حق میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران برج قوس والے افراد اپنے غیر ضروری اخراجات میں بھی کمی لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے نظر آئیں گے، اور اس میں ان کو کامیابی بھی ملتی نظر آئے گی۔ اس اشرے کا وقت آپ کی زیارتوں وغیرہ کے سلسلے میں جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے روحانی پیر بزرگ سے ملاقات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ ان دنوں میں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، اور تعلیمی حوالے سے کئی ایک کامیابیاں بھی سمیٹتے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ طالب علم جو تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ وہ برج قوس والے افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران شادی کے معاملات جو ہیں وہ اتنی آسانی سے طے پاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ایک تو یہ روزگار کے حصول کے حوالے سے اتنی کی کوششیں کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جتنی ان کو کرنی چاہیے۔ ان معاملات کے حوالے سے کچھ سستی اور آرام دہ صورتحال کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی گئی کوششوں کے بھی خاطر خواہ نتائج ان کو ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اولاد کے معاملات کے حوالے سے انتہائی تحمل اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جذباتیات میں آ کر اور غصے میں ان کے حوالے سے کیا گیا فیصلہ آپ کے لیے خود پریشانی کی وجہ بنے گا، اور ان کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بھی خرابی کی وجہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران اپنے گھریلو معاملات گھریلو ماحول کو بہتر رکھنے کے حوالے سے آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اس میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح عمر میں بڑے بزرگوں سے وابستہ جو کام ہیں وہ بھی اس اشرے کے وقت کے دوران حل کیے جا سکتے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ سیر و تفریح گھومنے پھرنے کا پلان تو بنائیں گے، لیکن جانا نہ ہو سکے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا علیم ہو یا حکیم ہو، 3 تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے معاملات میں بہتری کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران روٹی بطور صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 19 مئی کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 11 مئی کی ہے۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔